العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الاعراف سے شروع ہو رہا ہے۔ اعراف جمع ہے عرف کی۔ عرف کہتے ہیں مرغے کے سر پر جو سرخ رنگ کی لال رنگ کی کلگی ہوتی ہے، یا کہ گھوڑی کی پیشانی پر بالوں کی جو چوٹی ہوتی ہے، یا کہ دیدان۔ اب دیدان تو اردو والے سمجھتے نہیں، فارسی لفظ ہے۔ بالکنی، جہاں سے دیدار کیا جائے، نظارہ کیا جائے، تو اسے کہیں گے عرف۔ تو اس کی جمع اعراف۔ تو مطلب کیا ہوا کہ وہ سورہ جس میں عرف کا ذکر ہے، اعراف کا ذکر ہے۔ اسی سورے میں 46 اور 47 تک، 48 تک 3 دفعے اس کا ذکر ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف یعنی کئی دیدان، کئی کلگیاں، وہاں پر لوگ ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، یہ دیدان پر بیٹھنے والے لوگ پکاریں گے۔ ایک طرف جنت، دوسری طرف جہنم۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، دیوار ہوگی۔ اس دیوار پر یہ دیدان ہوں گے، عرف ہوں گے، اعراف ہوں گے۔ تو جنت کی وسعت جانتے ہیں؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض، اس کی وسعت زمین و آسمان جیسی جنت کی۔ تو جب جنت کی یہ وسعت ہے تو اس پر جو دیوار ہوگی دونوں کے بیچ، پھر اس پر جو دیدان ہوں گے، اس کی کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے اعمال توحید کے نہ اتنے مثبت ہوں گے کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ ایسے منفی ہوں گے کہ جہنم میں جا سکیں۔ گویا کہ وہ بین بین ہوں گے، توحید تو ہوگی، اور وہ امید رکھیں گے، جنت والوں کو پہچانیں گے، دوزخ والوں کو پہچانیں گے، وہاں مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی۔ تو یہ ہے اعراف۔ ظاہر ہے کہ ان کا ذکر ہے پورا مکالمہ، تو جس وقت ہم وہاں پہنچتے ہیں 46 آیت تک، اس وقت وہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس کا نام سورۃ الاعراف۔ رمضان سے پہلے ہم نے ختم کیا تھا سورہ انعام، اور اب شروع کر رہے ہیں اعراف۔ اور یہ بات سمجھنے میں کسی کو دشواری پیش نہیں آئے گی کہ انعام اور اعراف مضمون ایک ہی، بلکہ پورے قرآن کا ایک ہی مضمون ہے، ادعوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ سورہ فاتحہ کا درس جو سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چند کلمات بندوں کو سکھائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، راہ مستقیم۔ جواب کیا ملتا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے کہ صحیح راستہ دکھا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب۔ تو معنن ربط ہوا سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک کلام پاک کا ربط ہے، مربوط ہے، معنی ایک ہی ہے، ملا جلا ہے۔ البتہ فرق ہے انعام میں اور اعراف میں۔ دیکھیے ربط کیسا، انعام میں ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب بابرکت، پیروی کرو۔ اس میں ذکر ہے ھذا کتاب اتبعوہ، لیکن فرق ہے، وہاں دعوت تھی، مخاطب مشرکین مکہ تھے، یہاں بھی وہی ہے، ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ وہاں دعوت کا پہلو غالب، یہاں لتنذر بہ، انذار کا پہلو غالب۔ یہاں انذار، ڈرانا۔ اب جب ہم شروع کریں گے تو ڈرانا کسے کہتے ہیں؟
دعوت ایک ہی. تو یہ تو معنن اس کا ربط ہے. لیکن آپ کو شاید سن کر یہ تعجب ہوگا کہ معنن تو کیا لفظاً بھی ربط ہے. وہ کیسے لفظاً ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں؟ تو سنیے، صفحہ پلٹیے 145 آیت میں دیکھیے انعام کی. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دیکھ رہے ہیں؟ 2 صفحہ پلٹیے بس. انعام کی 145 آیت 45 کے بازو میں دیکھیے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ملا؟ رحیمن پر خیال رکھیے. اب یہ گرامر چل رہے ہیں. رحیمن کیسا ہے؟ غفیرن تنوین، رحیمن تنوین. اب آخر کی آیت پر آ جائیے، کس کی؟ سورہ انعام کی. یہی بات پیش کی جا رہی ہے آگے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ. اب کیا ہے؟ رحیمن نہیں ہے. جن کے پاس پرنٹ ہندی ہے نا ان کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا سعودی پرنٹ کی بات. غفور رحیم نہیں ہے. کیا ہے؟ رحیم. کیا مطلب؟ یہ مم کیسے ہو گیا؟ اصل میں غفور رحیم، لیکن یہاں میم ہے. یہ رحیم کیسے ہوا؟ کیا ربط ہے؟ یہی تو ربط ہے. اور یہی ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. تو پہلے ربط سنیے کہ جہاں کہیں بھی نون ساکن ہو، تنوین ہو، جیسے کہ رحیمن، اس کے بعد اگر با آئے تو وہ نون میم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہو گیا تبدیل. دیکھیے رحیمن نون ساکن ہوا نا، تنوین کا نون ساکن، تو نون ساکن ہو ڈائریکٹ، جیسے من بعد تو مم بعد ہے نا. اب یہ سمجھنے کے لیے میں صحیح قرات ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے. تو کیا ہوا؟ رحیمم. میم کا مخرج ہونٹوں کی یہ خشک کا ملنا. رحیمم. میرے ہونٹوں کو دیکھیے، مم. اس کے بعد با آیا، اس لیے بسم اللہ آیا نا با. جی بہت اچھا. اس کے بعد ربط ہے تو یوں پڑھیے رحیمم سمجھنے کے لیے بسم اللہ. مگر ایسا نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دوسرا قاعدہ یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو، یعنی یہ با کی وجہ سے نون میم ہو گیا، لیکن میم کے بعد با آئے تو اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی میم ایسے نہیں پڑھیں گے، رحیمم نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ مینگو کا این کی طرح. انگریزی میں مینگو بلکہ مینگو. من کی یا منگ کی. ہاں تو اخفا انگریزی میں بھی ہے. کیا مطلب؟ این کو اس کے مخرج سے چھپانا. تو ایم یہ میم ہے، اس کو مخرج سے چھپانا. تو اس طرح پڑھنا، رحیمم نہیں بلکہ رحیم، مینگو کی طرح، منکی کی طرح. بالکل بہت آسان ہے سمجھنا. اردو میں بھی پنکھا نہیں، پنکھا. یہ ان مثالوں کو یاد رکھیے. تو آپ دیکھیے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ہو گیا رب. اس لیے کہ کلام پاک جب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، جب کہہ دیا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم، جب ملا جواب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو سورہ فاتحہ سے ناس تک جب آپ نے شروع کیے تو کس میں ہے؟ سفر میں ہے. کون سا سفر؟ افہام قرآن، تعلیم قرآن. لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. کہتے ہیں کہ ایک انسان منزل پر زیادہ رکتا نہیں. مدینہ جانا ہے تو رکیے نہیں، چائے پی کے فارغ ہو جائیے. مقصد کیا ہے؟ مدینہ جانا ہے، المدینہ منورہ. یہاں بھی یہی مثال دیتے ہیں کہ ناس تک پہنچنا ہے، بھاگتے رہیے. نہیں، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. ربط ہے لفظاً بھی معنن بھی، مگر وہ دنیا کی مثال یہاں نہیں چلے گی. ہمارا مقصد کلام پاک کا حق ادا کیے بغیر ناس تک پہنچنا، یہ مقصد نہیں. پھر کیا بات ہے؟ تراویح میں کہیے، شبینہ کی نماز میں کہیے، ختم کہیے، بس اجلت نہیں. اس طرح پڑھیے
غفور الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معنی کیا؟ سنیے غور سے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا. ٹھیک ہے. انگریزی والوں نے کیا ترجمہ کیا؟ نیم آف دا اللہ کیا ہے نا, ان دا نیم آف اللہ. جی, نیم آف دا اللہ. پھر یہ کیا بات ہے؟ کسی سے پوچھے شروع کرتا ہوں, کیا شروع کر رہے ہیں؟ شروع کیا کر رہے ہیں؟ شروع تو کیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ میں جاؤ. مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ٹھیک ہے, اللہ کی پناہ میں چلے گئے, شیطانی مردود سے فرار اختیار کیا. اب کہہ رہے ہیں بسم اللہ, تو کیا میں شروع کر رہا ہوں؟ کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ اسٹارٹنگ؟ نہیں. کیا مطلب لکھ دیا ہے مفسرین نے؟ بال الاستعانہ. کسے سمجھے؟ بال الاستعانہ. سنیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. باللہ, اللہ کے آگے کیا با؟ کیا مطلب با استعانہ شروع کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. نہیں ہیر پھیر. حول یعنی کچھ کم, قوہ کچھ زیادہ, کرنے کی طاقت قوت مگر اللہ کی توفیق سے. کس کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد. تو باقی معنی کیا ہوئے؟ سورہ اعراف شروع کی, ہم تو پڑھ رہے ہیں, اب شروع کر چکے. لیکن بسم اللہ مطلب کیا؟ اس کی نصرت, اس کی مدد, اس کی توفیق. یہ ہے بسم اللہ کے معنی. تو باقی معنی کیا؟ استعانت. لیکن یہ کون سمجھے کیا مطلب؟ توفیق, مدد, نصرت. تو سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم صاد. جس اللہ نے کلام پاک نازل کیے, ہاکذا انزلا, ہاکذا انزلا, اسی طرح نہ کہ الف لام میم صاد. اور جس رب نے جبرائیل کو حکم دیا کہ رسول سے کہیے کہ اس طرح پڑھیے, اس طرح پڑھیے, الف لام گنہ, میم صاد, دال پر گلگلا. رسول کو حکم دیا لفظاً اور معنی. لفظاً, جس رب نے حکم دیا کہ اے رسول اس طرح پڑھیے, مت کیجئے, اسی رب نے یہ حکم دیا کہ اے رسول سورہ فیل میں الف لام نہ کہیے بلکہ کیا کہیے؟ الم تر. تو کیا فرق ہوا دونوں میں؟ وہاں پر بھی الف لام میم ہے, اسی کا حکم ہے, کسی کا نام ہے حروف مقطع. کیا حکم ہوا؟ سنتے ہوں گے نا, مقطعات کے معنی کیا؟ قطع, الگ الگ, علیحدہ علیحدہ. یہاں کہیے الف, یوں کہیے لام, یوں کہیے میم, یوں کہیے را. لیکن وہاں کیا کہیے؟ الم تر. اس کے معنی کیا ہوئے؟ مقطعات. لیکن پڑھا کیسے جائے گا؟ جس طرح نازل ہوا. دیکھیے الف, کیا کہیں گے؟ الف, الف نہیں کہیں گے, یا ہے بیچ میں نہیں ہے. لیکن جب آپ لام کہیں گے تو الف مدہ آیا, ہمیشہ الف واو یا ساکن ما قبل حرکت موافق. دیکھو لام تو لام نہیں کہہ سکتے, لام 3 الف. اب جب لام تو وہاں گننا, پھر می یا ہے میم, پھر سا, اور پھر کلکلا. تو اس طرح پڑھیے, اس طرح بچوں کو پڑھائیے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. تو حق تلاوت ادا ہوگا, نہیں تو نہیں. تو یہ لفظاً معنی ہوئے. ہم مطالعہ کر رہے ہیں کلام پاک کا. اب معنی کیا مطلب؟ معنی ترجمہ ملے گا واللہ اعلم, اور شروع ہوگا کتاب ھذا, کتاب یہ کتاب ہے. کیا مطلب واللہ اعلم؟ واللہ عالم کا معنی یہ نہیں کہ اس کے معنی نہیں. واللہ عالم کے معنی کیا؟ اللہ ہی خوب جانتا ہے.
کسی نے فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا، تو جواب دے دیا کہ آپ کا عمرہ فاسد ہوا، آپ کو یہ جرمانہ دینا ہے، آپ کو 3 روزے رکھنا ہے، 6 مسکین کو کھلانا ہے، 1 دم دینا ہے، واللہ عالم. یعنی کیا؟ یعنی ہم نے تو کوشش کی قرآن و سنت حدیث سے آپ کو فتویٰ دیا، صحیح مراد اللہ کو معلوم، آپ کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معنی معلوم نہیں. یہ بھی ذہن میں ہے لوگوں کے کہ اس کے معنی ہی نہیں. اگر اس کے معنی نہ ہوتے تو مشرکین سب سے پہلے کہتے تھے کہ محمد کیا لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا الف ہے، یہ کیا لام ہے. اسی لیے تو ابن عباس نے، حضرت قتادہ نے، دیگر مفسرین نے معنی بتلائے ہیں. جو پورے حروف کے معنی دیکھنا چاہتا ہے وہ ابن عباس کی تفسیر کھولے، تفسیر ماجدی کھولے، یا ہمارے اس حلقے حباب کی سورہ بقرہ کی پہلی کیسٹ دیکھے. جیسے کہ الف انا میں، لام اللہ، میم اعلم میں اللہ خوب جانتا ہوں، صاد افصل میں خوب اچھی طرح فیصلے کرنے والا. تو ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن صحیح حقیقی مراد کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. ہم فتویٰ دیتے ہیں، حقیقی مراد کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ مراد ہے الف لام میم صاد یا جتنے بھی حروف ہیں. اب سنیے، اب شروع ہو رہا ہے کتاب. تو سنیے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. کتاب، یہ کتاب ہے. سورہ انعام میں ھذا کتاب انزلناہ مبارک. یہ کتاب کیوں؟ لوح محفوظ سے آسمان سمائے دنیا کی طرف کتاب، اور اب بھی کتابی شکل میں ہے. اور فرمائے ذالک الکتاب، یہ کتاب. مگر کیا کہا جا رہا؟ انزل الیک، اتاری گئی تیری طرف، اے نبی، اے محمد، اے رسول. فلا یکن فی صدرک، تو تیرے سینے میں نہ ہو حرج، کوئی حرج، کوئی رکاوٹ، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، منہ، اس کتاب کی تبلیغ سے آپ کے دل میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو. لتنذر بہ، تاکہ تو ڈرائے، بہ الکتاب، ہوا انذار کا پہلو غالب، اس کتاب کے ذریعے ڈرائے، وذکریٰ للمؤمنین، اور مؤمنین کے لیے نصیحت ہو. غور سے سنیے، میرے ساتھ رہیے. اس آیت میں کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ انزل الیک، کیا مطلب انزل الیک؟ اقرا بسمی کی 5 آیتیں نازل ہوئی، مزمل نازل ہوئی، مدثر نازل ہوئی. صورت رسول جانتا تھا، انتظار کرتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ وہی کیوں نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انزل الیک، آپ تو باخبر تھے کہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے، تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ انزل الیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کتاب کی تبلیغ شروع کر دی مخاطبین کو، مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو، تو انہوں نے انکار کر دیا منزل من اللہ ہونے سے. اس سے یعنی اللہ کی جانب سے اتارے گی. اس سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کے اس میں شک نہیں. کس میں شک نہیں؟ شک کس میں نہیں؟ منزل من اللہ میں شک نہیں، کتاب میں شک نہیں. بہت ساری کتابیں، اتنا ترجمہ کر کے اس کا گدا نہیں ہوتا. یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کی تسکین کے لیے کہ اے رسول، اے میرے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو انکار کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہے. فلا یکن فی صدرک حرج، فصدرک حرج. نعلم قد یضیق صدرک، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہویا جا رہا ہے. ومن یرد ان یضلہ، جسے چاہتا ہے گمراہ کرنے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا،
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ اور حرج، تو تنگ اور چیزیں، تنگ دل ہونا اور چیزیں، حرج اور چیزیں، دونوں چیزیں علیحدہ ہیں نا. تنگ دل کسے کہیں گے؟ الم نشرح لک صدرک، تو شرح کا اپوزٹ تنگ. ہم نے آپ کو سینہ کھول دیا. اتنا بوجھ اٹھانا اس نبوت کا، منصب دین کا، پیغمبری کا، رسالت کا ہم نے شرح صدر کر دیا. تو حرج کسے کہیں گے؟ حرج کا صحیح ترجمہ ڈسٹرب، رکاوٹ. ایک انسان جا رہا ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے اس کے پاس، یا آج کل تو گھوڑے کی کیا مثال دی، مرسیڈیز گاڑی ہے صاحب ایئر کنڈیشن والی، چلا. سامنے چھوٹا بریج آیا، درخت گرا ہوا ہے، اب کیا کریں گے؟ ڈسٹرب ہوا کہ نہیں ہوا؟ حرج ہوا. تو فرق ہوا نا، تنگ دل اور حرج. آپ کو کیا، آپ کی کیا تنگ دلی؟ الم نشرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھل چکا تھا، کتاب اللہ کی جانب سے تھی. حرج یعنی یہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب نے جو شدت اختیار کی ہے آپ کے خلاف، دشمنی اختیار کی ہے، سخت نہیں سخت ترین، آپ کے بارے میں برا بھلا بول رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کے لیے ان کے یہ حرکات رکاوٹ نہ بنے. اچھا سنیے، غور کریں، یہ علمی مجلس ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ رکے نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا یکن فی صدرک حرج. تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ حرج سے کہا جا رہا ہے. حکم کسے ہو رہا ہے؟ رسول کو نہیں. فلا یکن فی صدرک حرج، اے رسول تیرے سینے میں حرج داخل نہ ہو. تو حکم تو حرج کو ہو رہا ہے کہ میرے رسول کو تنگ نہ کرو. کہاں گئے سیرت پر بیان کرنے والے؟ شان مصطفیٰ میں غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، بشرے سے اوپر پہنچاتے ہیں. ہر آیت میں جہاں شان رب ہے اور اس رب نے اپنے اس نبی کی جو شان بیان کی ہے، دیکھیے کیسا ہے کہ حرج کو کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ آج ہمارا موضوع نہیں سیرت کا. تو فلا یکن فی صدرک حرج، رکاوٹ نہ ہو، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی مذاق اڑائے. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن سنیے، من ہو کتاب کی تبلیغ کرنے سے، لتنذر بہ، اور ڈرائیے بھی کتاب کے ذریعے سے. اب ذرا کلمہ سنیے کیا ہے غور سے. وذکریٰ للمؤمنین، مومن کے لیے نصیحت. تو ڈرانا کس کے لیے؟ کلام سے سمجھیے. تو ڈرانا کس کے لیے اور نصیحت کس کے لیے؟ نصیحت مومنین کے لیے، تو ڈرانا کس کے لیے؟ جی ہم اگر اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم یہ جو یہاں بیٹھے ہیں محنت کر رہے ہیں، آپ تو مومنین ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. تو پھر انذار کون اپنائے گا؟ کہاں گئے لوگ؟ کسے انذار؟ مشرکین عرب، مشرکین عالم، مشرکین دنیا، غیر مسلم. انہیں ڈرائیے کہ اعبدوا اللہ وحدہ. یہ نہ کہیے کہ اللہ کو مانیے، اللہ کو تو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اللہ کو. توحید، ایک ہی اللہ کی عبادت کیجیے، یہ سارے انسانوں تک پہنچائیے. یہ ہے انذار. اگر نہیں تسلیم کیا اللہ کی وحدانیت، الوہیت، تو دنیا میں بھی ضلالت، آخرت میں بھی ضلالت. اب ہم بڑے خوش فہمی میں ہیں صاحب کہ ہم درس قرآن کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دینی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں. پہلے تو ہماری دینی مجلسوں میں یہ کتاب کا وجود ہی نہیں ہے نہیں، دوسری کتابوں سے خدمت کر رہے ہیں. اور پھر جن کے پاس یہ کتابیں ہیں وہ آپس میں ہی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک پہلو پر عمل کر رہے ہیں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. غور سے سنیے. اب آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیسے پہنچے ہماری آواز اس کلام پاک کی جس کو رسول نے شروع کیا، اور یہ ہمارے ذمہ ہے. تو سنیے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. جب آپ مشرکین کو دعوت دیں گے
انہیں ڈرائیں گے تو ساتھ ساتھ میں ذکر ہے کیا؟ نصیحت کون قبول کرے گا؟ مومنین بھی نصیحت قبول کریں گے، سنیں گے۔ اب سنیے کیا حکم ہوا تھا؟ الیک، اے رسول، اے محمد۔ یہ قرآن کس کی طرف نازل ہوا؟ اب سنیے، یہ تو تمہید تھی، کیا تھی؟ اب اصل ہدف، اصل غایت، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ذرا غور کیجئے، انزل الیک نبی کا ذکر ہے، اب کہا جا رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، اللہ کیسے کم؟ تو کم سے مراد کیا؟ سب کون؟ اگر ہم کہیں کہ مشرکین بھی اس میں شامل، اگر ہم کہیں کہ مومنین بھی اس میں شامل، تو دونوں ہی شامل ہیں۔ قرآن نازل ہوا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ تو اے مومنین، سب سے پہلے کم کیا اختصاص ہے کہ ساروں کو شریک کیا گیا، ساروں کی طرف نازل کیا گیا۔ دیکھیے نا کیسی ذمہ داری ہے، صرف رسول پر نہیں، جس تک یہ آواز پہنچے، یہ قرآن اترے تو یہ ہماری طرف نازل کیا گیا۔ کس لیے؟ پیروی کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ رسول نے جب کتاب کی دعوت دی ہے تو یہی فرمائے کہ اس کی پیروی کرو، اس کو پھیلاؤ۔ تو قیامت تک کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس کو بھی قرآن کی آواز پہنچائیں، ان سے یہ دعوت دیں کہ اس قرآن کی پیروی، اس قرآن کو پھیلائیں، آگے بڑھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی وہ کتاب ہے مبارکن، یہی وہ کتاب ہے اس خالق نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو ہم مانگتے ہیں ہر فرض رکعت میں، جو ہماری رکعتیں ہوتے ہیں فرض کی 17، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، بغیر سمجھے ختم پر ختم کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے رمضان میں تراویح میں اسے بھی بغیر اس کا حق ادا کیے ختم کر رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے۔ تو اتبعوا، تمہارے رب کی جانب سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ اولیاء کا ذکر آ گیا۔ اللہ کے سوا کسی اور اولیوں کی پیروی نہ کرو۔ کتنے ولی ہیں ہمارے پاس؟ تو یہ کون سے ولی ہیں؟ اولیاء کی تو پیروی نہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو ولی کہتے کسے؟ عام طور پر لوگوں کا ذہن جاتا ہے جو مزار بنے ہوئے یہ ولی، یہ تو دفن ہے، یہ تو بے جان ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کون سے ولی؟ بے جان، ہم تو بے جان کو ولی مانتے ہیں، یہاں تو جاندار ولی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس ولی میں جان ہے، جو ولی اس دنیا میں رہتا ہے، اس کی پیروی نہ کرو تو وہ کون سا ولی ہے؟ پھر ان سے جا کے کہیے کہ زندہ ولی کی بھی پیروی نہ کیجیے۔ یہ کون سا ولی؟ ولی کے معنی کیا؟ ولی کے معنی سرپرست۔ تو دنیا میں جو زندہ ہے، حاکم ہے، پٹیل ہے، سرپنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ حکم دیتا ہے کہ قرآن کے علاوہ، قرآن و سنت سے ہٹ کر، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، پتہ ہے ولی ہوا کہ نہیں؟ تو جس کسی کی پیروی کی جائے وہ ولی ہے۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ سرپرست۔ اچھا، پیروی کی جائے رضا یا بے رضا، وہ بھی ولی ہے۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی سے اس کی پیروی کرتے ہیں، نہیں، شرک میں، بدعت میں پیروی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ولی بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ تو پہنچائیے اس آواز کو، انسانوں تک پہنچائیے، پھر ہمارے بھائیوں تک پہنچائیے کہ یہ کیا ہوا؟ زندہ ولیوں کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ تو مردہ ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب سنیے، علمی بحث، میرے ساتھ میں رہیے تاکہ آپ بھی درس دے سکیں۔ قلیلا ما تذکرون،
قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون، پورے قرآن کلام پاک میں آتے رہے گا. اس کو آج سمجھ جائیے کیا مطلب قلیلا ما تذکرون. قلیل کیا؟ قلیل قلت میں اسے کہتا ہوں. قلیل یعنی کم، کوانٹٹی کم، تو اسے کیا کہیں گے اردو میں؟ قلت. تو کس کی کوانٹٹی کم؟ آپ کی یا نصیحت کی؟ قلیلم کم، تو تم کم کیا تذکر، نصیحت کم. ترجمہ کیا ہے بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ نصیحت جو ہے نا 25%، نصیحت کوئی 25% نہیں ہوتی، نصیحت ہوتی ہے. تو مراد کیا؟ سنیے سورہ یوسف میں ذکر ہے 103 میں 106 میں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اگر آپ حرص بھی رکھیں تو اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو کوانٹٹی کس کی بات ہو رہی ہے؟ لوگوں کی، نہ کہ ایمان کی. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم کافرون، آیت نمبر 106 سورہ یوسف. اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں وهم کافرون، تو کوانٹٹی کفر کی نہیں، کس کی؟ لوگوں کی. تو معلوم ہوا یہاں قلت کس کی؟ تم لوگوں کی، کہ بہت کم لوگ ہیں، ایسے کوانٹٹی بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں اس میں واکثرہم کافرون. اللہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں ایمان کے دائرے میں، مسلم میں 10-12 افراد جو ہے جہاں میں جایا کرتا تھا ایمان لائے تھے، میں ان سے کہتا ہوں اسلام کو دیکھنا ہو تو اسلام میں دیکھو، مسلمانوں میں نہیں دیکھنا. میرے پاس یہی دلیل ہے. وما اکثرهم یؤمن باللہ الا وهم کافرون. اکثر ناس ایمان لاتے ہیں، یؤمن باللہ ہے، اس کے باوجود بھی کیا رہتے ہو؟ وہم کافرون. تو بھی اسلام کو کہاں دیکھو گے؟ اسلام میں دیکھیں. یا ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو مسلمان ہے تو قلیل ہے نا وہ. جی، تو یہ یاد رکھے گا، قلیلا ما تذکرون. اچھا، یہ 2 آیتیں ہوئی، الف لام حروف مقطعات کے ساتھ 3 آیتیں. اب اگلی آیت جو شروع ہو رہی ہے، کیا خطاب ہے قرآن کا؟ یعنی قصے میں، تفصیل میں داخل ہونے سے پہلے فیصلہ کن انداز میں مخاطبین نے، مشرکین ہوں، عرب ہوں، مخاطبین دنیا، انسانوں کے علم میں یہ بات لائی جاتی ہے. علم میں وہ کیا؟ وہ بات یہ لائی جاتی ہے کہ یہ کلام پاک ہے، یہ رسالت ہے. جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیا ہوا اور کیسا ہوا اور کیا ہوتا ہے. تو سنیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. دیکھیں، إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، میم کو چھپائیں گے، ہم بأسن. کم من قریۃ، یہاں پوچھیں گے آپ کسی کو، بکم ہادا، یعنی یہ کتنے کا، کم ریالن، کتنے کا. یہ سوال نہیں ہے، قریہ پر زیر ہے. بہت ساری بستیاں، بہت ساری بستیاں. ترجمہ کیا کریں؟ بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. اللہ، بستیوں کو. تو بستے سے مراد کیا؟ وہ بستی سے مراد کیا؟ اس کا مکان جہاں بستی آباد تھی. بستی سے مراد کیا؟ اس کے مکی. ڈکشنری میں جانے کی ضرورت نہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، پوچھئے اس بستی سے،
التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے تھی. اسی سورہ میں آئے گا یہ قصہ، بڑا دلچسپ قصہ. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ پوچھیے بستی سے، تو مطلب کیا؟ بستی کے مکین سے. تو بستی ترجمہ کرتی اپنی بستی کا، بستی ترجمان ہوتی اپنے زمان کا اور مکین کا. تو بہت سارے بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا، یا بستیوں کو الٹ دیا. کچھ بستیاں بھی الٹی ہیں، تو اس میں زمان، مکان اور مکین. تو وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہلاک کیا ہم نے، ہا کی ضمیر قریہ. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، دیکھو بأسنا نہیں بأسنا، ہونٹوں کو کھولیں، بأسنا نہ کہ با. ہمارا عذاب آیا. عذاب کسے کہیں گے؟ باس کسے کہیں گے؟ باس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کسی پر عذاب لکھ دیا گیا، دعائیں کریں، توبہ کریں تو معاف ہو جاتا ہے. یہ باس جب آتا ہے نا تو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو ہمارا باس آیا، عذاب آیا. کیسے آیا؟ بیاتن، ایک نہ اوہم قائلون. بیاتن سنتے ہوں گے، مبیت مینا سنتے ہیں نا، مبیت مینا. بیت کیا مطلب؟ بیت یعنی رات گزارنے کی جگہ، انسان سوتا ہے. مبیت منا حج کے ارکان میں سے، واجبات میں سے، کہ مینا میں مبیت کیا مطلب؟ آپ کنکری ماریں کہیں بھی چلے جائیں لیکن رات گزارنا ضروری ہے، اس لیے مبیت مینا. تو کیا مطلب؟ ہمارا عذاب آیا بیاتن، سوئے ہوئے. کہاں پر تھے؟ سوئے ہوئے. تو اچانک رات میں بھی عذاب آیا. اور کب آیا؟ قائل، قائلن، قیلولہ. جب کہتے ہیں قال یقولو کہنا، ایک ہوتا ہے قیلولہ. عرب کی شدت گرمی والی زمین جہاں پر ظہر سے عصر تک کھانے یعنی آرام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چرند پرند بھی اٹھ جاتے ہیں. اور یہی دستور تھا آج تک. اب یہ ون ٹائم والا تو ابھی شروع ہوا، پہلے ون ٹائم نہیں تھی ڈیوٹیاں. ظہر کے بعد کوئی نہیں نکلتا تھا. اور جنگلوں میں بھی چرند پرند بھی چھپ جاتے ہیں. یہ ہے قیلولہ. تو مطلب سونا ضروری نہیں، بیٹھے ہیں دن میں قیلولہ کر رہے ہیں، سب خاموشی ہے، آ گیا عذاب. تو بیات او قائل، اب آ گیا عذاب، دبوچ لیا. کیا کہتے ہیں؟ فما کان دعواہم، پکار ان کی کیا تھی؟ اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب آیا، بولے انا کنا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے تھے. شدت عذاب کو دیکھیں گے نا تو اعتراف کریں گے. اعتراف کر لیے. اب اعتراف کس کام کا؟ اچھا، اعتراف وہ تو فرعون نے بھی کیا تھا، آمنا برب موسیٰ و ہارون. یہ اعتراف وقت نکل گیا، توبہ کا وقت ختم ہو گیا. لیکن یہ اعتراف کیوں کریں گے اور کس بات کا اعتراف کریں گے؟ یہ تو لکھ دیا ظالمین. تو ظالم کیا؟ شدت عذاب کو دیکھیں گے، اب کوئی چارہ نہیں تو کہیں گے ظالمین. ظالمین یعنی ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والے تھے، اللہ کے سوا اوروں کی پیروی کرنے والے، زندہ اولیاء کی. جی تو انا کنا ظالمین. اور یہی بات جب قیامت میں ان کے جب سمجھ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو قیامت کا جو منظر ہوگا نا، ذرا سنیے. وہاں اعتراف کریں گے اور ایک مجلس ہوگی اللہ تعالیٰ کے، سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، رسول بھی اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے وہ بھی. سنیے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ تو اعتراف کریں گے، ہم ضرور ضرور پوچھیں گے. دیکھیے لنسألن، نسألو نہیں ہے، یہ نون تاکید. کن سے؟ الذین ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجے گئے رسول یعنی انسانوں کو پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں کو پوچھیں گے. اللہ کیا پوچھیں گے؟ پوچھیں گے، ہر انسانوں کو پوچھیں گے. ٹھیک ہے،
لیکن آپ علمی درس میں ہیں، کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، چلیے میں ہی آپ کو پوچھتا ہوں. سورہ رحمان میں ہے لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. کسی انسان اور جان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. جی ہے نا، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں. چلیے ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، مجرموں سے پوچھا نہیں جائے گا. پھر یہاں کیا وَلَنَسْأَلَنَّ اللہ، تو کیسے مطالعہ کریں گے؟ ترجمے سے مسائل حل ہوں گے. کیا مطلب؟ چلیے ہوتا ہے نا. میرا مطلب یہ نہیں کوئی درس دے رہا ہو تو اس کی گرفت کریں، نہیں، وہ تو بیچارے مطالعہ پڑھتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے، بجائے دوسری کتابوں کے افضل ہے، کوشش کر رہے ہیں، ہمت افزائی کریں، بتائیں، سکھائیں. تو سنیے، چونکہ میں یہاں ایسے ایسے نکات دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میں فہم آ جائے. کوئی اختلاف آیتوں میں نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں. ترجمہ آپ پڑھیں گے تو بے بس ہو جائیں گے. تو سنیے کیا مطلب. کہیں ہے کہ پوچھیں گے نہیں، کہیں ہے کہ پوچھیں گے. چلیے، ایک طالب علم سوال کرتا ہے استاد سے، کرتا ہے نا، پوچھتا ہے کہ سر کیا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، کیوں سوال کرتا ہے؟ معلومات کے لیے، ہے نا. اچھا، سبق ہو گیا. دوسرے دن استاد سوال کرتا ہے طالب علم سے، تو کس کے لیے کرتا ہے؟ معلومات کے لیے نہیں. اسے جو بتایا گیا تو وہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے اثبات کے لیے کہ یہ سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو سوال کبھی ہوتا ہے معلومات کے لیے، سوال کبھی ہوتا ہے اثبات، اقرار. ابھی اس میں عربی اصطلاح ہے، ثابت کرنے کے لیے کہ تم نہیں سمجھے. ایک طالب علم سے کہا جائے گا کہ آپ تو نہیں سمجھے، بولے گا نہیں سر میں سمجھا. تو چلو بتاؤ. تو اثبات، اسے کہتے ہیں اثبات، ثابت کرنے کے نہیں سمجھا، ثابت کرنے کے لیے سمجھا. تو اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے لا یسألو، معلومات کے لیے کسی سے سوال نہیں کریں گے. کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت حی قیوم دیکھ رہے ہیں، فرشتے درج کر رہے ہیں. تو ہم معلومات کے لیے سوال نہیں کریں گے، کسی سے اس کے گناہ کے معلومات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو پوچھا کیا جائے گا؟ اس بات کے لیے. تو مسئلہ حل ہو گیا کہ کہو آپ نے کیا کیا، آپ نے کیسا عمل کیا. تو رسولوں سے بھی پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، اس بات کے لیے. تو کیا فرماتے اللہ تعالیٰ اس چیز کو سنیے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. ہم ضرور بیان کریں گے. کیا بیان کریں گے؟ سارے رسولوں کو اور ساری امت کو جمع کریں گے، اور رسولوں کی رودات کہ انہوں نے کیا پہنچایا، اور انسانوں نے، امتوں نے کیا جواب دیا، ساری رودات کیسے بیان کریں گے؟ بعلم، علم سے اور خبر سے بیان کریں گے. کیسے بیان کریں گے؟ بعلم، مثبت طریقے سے. کیوں؟ اس بات کے لیے، اقرار کے لیے. وما كنا غائبین، ہم غائب تھوڑے ہی تھے. رسولوں کو مکلف بنا کر بھیجا، انسانوں کو مکلف بنا کر بھیجا، اس سرزمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا، کلام پاک کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا. تو اس کی خبر ہمیں کیسے نہ ہو؟ جو مکلف نہیں اس کی ہم خبر رکھتے ہیں. وَلَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا نَعْلَمُهَا. یہ جو پتا جو گرتا ہے نا، سورہ انعام میں ہے، یہ کوئی مکلف ہے؟ پتا گرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں. اللہ پتا گرتا ہے اسے جانتے ہیں،
دیکھا آپ نے کبھی غور سے پتا گرتا ہے تو ادھر ادھر جاتا ہے، فرشتے اس کو ڈھکالتے ہیں، نہیں یہاں نہیں گرنا ہے وہاں گرنا ہے. دیکھیں کبھی دیکھیں غور کریں، جب پتے گرتے ہیں نا جنگلوں میں تو دیکھیں وہ سیدھا نہیں گرتا. الا نعلمها، ہم جانتے ہیں کہ اسے کہاں گرنا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، یہ تو کیا اندھیریوں میں کوئی دانا، ولا رطب ولا یابس، دانا کیسا بھی ہو، خشک ہو تازہ ہو سکھا ہو، الا فی کتاب مبین. تو یہ تو رسولوں کی بات ہے، یہ مکلف لوگوں کی بات ہے، ہم غائب نہیں تھے. تو سنیے، یہ لوگ پہنچیں گے اس دربار میں، اب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تو کہہ دیں گے کہ ظالمین. تو سنیے کیا ہوگا وہاں. والوزن یومئذ الحق، دیکھیے یومئذ آگے لام ساکن تو نون بڑھائیے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. وزن آج حق ہوگا. ہم کہتے ہیں وزن، بلکہ صحیح لفظ کیا ہے؟ وزن. الوزن، تو جس کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا وزن ہلکا ہوگا یہ لوگ خسارے میں ہوں گے. الذین خسروا انفسهم، کیوں؟ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں پر ظلم کرتے جانے کا شرک کرتے تھے. تو یہ آخری آیت ہوئی ہماری. لیکن سنیے، والوزن، وزن الحق، وزن اور حق ایک ہی مترادف الفاظ ہیں. اگر وزن کلمہ طیبہ یہ حق ہے، اس کا وزن ہوگا. کلمہ طیبہ یہ حق ہے، اس کا وزن ہوگا. تو جو اس کا وزن ہوگا وہ حق ہوگا، جو حق ہوگا اس کا وزن ہوگا. تو جو حق نہیں باطل اس کا وزن نہیں ہوگا. اللہ، تو اب کون سا وزن، کس کا وزن ہوگا؟ کس کا؟ اگر کوئی بات صحیح ہے اس دنیا میں، ہمارا صحیح، اب اس میں کئی پہلو ہیں. حق کس میں؟ دین میں. حق کس میں؟ سیاست میں. حق کس میں؟ فروعات میں. حق تو جو کوئی، اب یہ کتاب حق ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کیا، اس کا وزن ہوگا. نماز حق ہے، اس کا وزن ہوگا. مگر ذرا سنیے، آگے کہا جا رہا ہے کہ الذین خسروا، خسارہ. تو خسارہ کسے کہیں گے؟ سب سے پہلی بات توحید، دین اسلام یہ حق ہوگا. رسول، انبیاء، کتاب و کتب، صحف، یہ سب حق ہوں گے، اس کا وزن ہوگا. تو جو بھی عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ حق، اس کا وزن ہوگا. تو اس کا مطلب کیا؟ ایسا عمل جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں، وہ اس کا وزن ہی نہیں ہوگا. من احدث فی امرنا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی زیادتی کی وہ مردود ہے، اس کا وزن ہی نہیں ہوگا. ایک شخص نے نمازیں پڑھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یا کہ سنت نبی کے مطابق نہیں، تو وہ حق نہیں، وہ بدعت ہے، وہ ضلالت ہے، اس کا وزن نہیں ہوگا. دیکھیے 20 رکعت پڑھ جائیں، چاہے رمضان کے غیر رمضان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الوزن یومئذ الحق، حق کا وزن ہوگا. تو ہم کیسے اپنے وقت کو برباد کریں، کیسی عبادتوں کو ضائع کریں؟ ہماری عبادت بھی سنت رسول کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، ورنہ وہ حق نہیں ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کسے کہیں گے؟ آج تو آپ، ہم اس دنیا میں ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، بہت سارا اختلاف دیکھو گے. تو رسول کا عمل دیکھیے، صحابہ کا عمل دیکھیے. تو سنیے، قرآن میں ہے، احادیث رسول میں ہے، فرمان رسول میں ہے، صحابہ کے اقوال میں ہے، اجماع امت میں ہے. یہ ہے سنت، یہ ہے حق. اس کے خلاف ہو تو وہ بدعت، وہ حق نہیں. کئی چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے کہ تراویح کی نماز ہے. اب تو تراویح کا موقع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، تراویح کے سلسلے میں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز جماعت سے پڑھائی، پھر 8 رکعت پڑھائی، اب یہ اور وتر کی شامل کر کے تو 8 کا ذکر ہے، تو 8 رکعت علماء نے لکھا ہے کہ سنت ہے. ہم کیا کہیں گے؟ سنت ہی کہیں گے، سنت ہے، سنت رسول ہے. لیکن جو زیادہ پڑھتے ہیں، اب وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مستحب کہیں گے، چونکہ اجماع ہوا اس وقت صحابہ کا. تو حق کو کبھی حق ہی رہنے دیں. 8 رکعت پڑھیے اور 20 رکعت پڑھیے مستحب سمجھ کے. تو اس میں ناحق کیا ہو رہا ہے کہ 8 والے انہیں بدعت، 20 والے انہیں بدعت، یہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا شوشہ. ورنہ اگر یہ 8 اس طریقے سے شروع ہوتی تھی کہ یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے، تو بہرحال یہ آج اس کا موضوع نہیں ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں حق، لیکن میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ مختصر ہے. اب سنیے حق. سورہ کہف میں جائیے. هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، میں بتاؤں کہ الذین خسروا انفسهم، کہ خسارہ ہوا، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وہ کون سے عمل ہوں گے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. سورہ کہف ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ رکوع بھی بڑا عظیم ہے. جن کی تگ و دوڑ کس میں تھی؟ دنیا کی جد و جہد میں. سرزمین کے مالک کیا کہتے ہیں؟ سوشل سروس ورک، سماجی خدمات، سب کچھ کر رہے ہیں، بڑے بڑے پیمانے پر حکومتیں کر رہے ہیں، مگر ان کی تگ و دوڑ کس کے لیے؟ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. ان کا مقصد یہ نہیں کہ دین پھیلے، سڑکیں بھی بنوا لی، کوٹھیاں بھی سب بنا لیا، مگر حق میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے دین کو کچھ تقویت پہنچے کہ انہیں مائل کرے دین کی طرف. یہ نہیں کہا بل ساری جد و جہد برباد ہوئی دنیاوی زندگی میں. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ان کا ہم وزن نہیں کریں گے. اللہ پہنچائیے آواز. حکومتیں، پٹیل گیری، سرپنچ گیری، اگر یہ دنیا کے نام و نمود کے لیے ہے تو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا الوزن یومئذ الحق. اچھا ادب میں چلیے، یہ تو سیاسی میدان ہوا نا، ادب میں چلیے. علامہ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کبھی شعراء کی محفل میں گئے، دیکھا الشعراء یتبعهم الغاوون. سورہ شعراء یہ اتباع کرتے ان کی کون؟ الغاوون، گمراہ لوگ. فی کل واد یہیمون، بھٹکی وادی میں گھومتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں. ان کا مطلب کیا؟ شعر شاعری. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علامہ اقبال، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو قرآن کا ترجمان تھے. ان کے شعر میں قرآن کی ترجمانی، سنت رسول کی ترجمانی، نشأت ثانیہ کی ترجمانی ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو اپنا اور نام مشہور کتابوں میں، لیکچروں میں، آج تو ماشاءاللہ چینلوں میں، بتائیں ان کا وزن ہوگا؟ کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. غزلوں سے بھری ہوئی شاعری. الوزن یومئذ الحق. تو وزن کس کا ہوگا؟ وزن حق بات کا ہوگا. یہ اتنی محنت کرتے ہیں نام و نمود کے لیے. اچھا فن میں چلیے. آرٹسٹ، کیا رومانس نگار، گیلریاں لگتی ہیں صاحب، او ہو چینلوں میں اتنے ملین ڈالر میں بک گیا صاحب. کیا آرٹس کہیں گے نا، کیا نام و نمود ہو رہے ہیں. الوزن یومئذ الحق فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ان کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. وزن کس کا ہوگا؟ یہ چٹائی پر بیٹھنے والے کتاب کی بات کرنے والوں کا. تو بات کہاں چلی سی؟ ھذا کتاب مبارک انزلناہ فاتبعوا. ھذا کتاب انزل الیک، اور انزل الیکم معمولی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کتاب کی تعلیم کریں، اس کتاب کو اپنائیں، اور اس کو صرف مسلمانوں تک نہیں، مسلمانوں تک جو پہنچا رہے ہیں اس کا نام کیا؟ ذکریٰ للمؤمنین. اس بات کو یاد رکھیے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اصلاح معاشرہ اس کا نام ہے. یعنی ہم اپنے گھروں میں اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں. کتاب کی تبلیغ لتنذر بہ میں شامل نہیں ہے ہم، لہذا اس کے لیے کچھ فکر کریں.
بھائی دنیا کی فکر کر رہے ہیں نا، اس کے لیے بھی فکر کریں. اب یہ درس جب ہمارا یہاں تک پہنچا ہے تو سوچیں، کہیں کیسے ہم پہنچائیں. آپ کیسٹیں دیں، کتابیں دیں، کچھ کریں تاکہ وہ بھی ہمارا کام ہوتے جائے. تو یہ ایک کتاب کے تعلق سے بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے. اب اگلے درس میں جو درس ہوگا آپ ابتدا سے آئیے، شروع سے آ جائیے. انسان کو دیکھیں، دو باتیں ہیں انسان کی، ایک تو اس کی تخلیق یعنی پیدائش، اور اس زمین میں بسایا جانا. تو زمین میں بسانا اللہ کے علم ازلی میں تھا، ٹھیک ہے نا، اور تو تخلیق کا قصہ بعد میں اور یہ بسائے جانے کا پہلے ہے. تو درس ہمارا شروع ہوگا انسان کو زمین میں بسایا جانا. تو اس کے سننے کے لیے وقت سے پہلے حاضر ہونے کی کوشش کیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ماشاء اللہ آدھے لوگ موجود ہیں لیکن الحمدللہ درس آپ کا حق ادا کر دیا. جی ہاں 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 عقل والے جی، اور امت بھی ہے جی جی جی. نہیں یہاں تو ارسل الیہم جن کی طرف بھیجا گیا تو عام ہوئے نا، سارے لوگ ہوئے انسان. نہیں یہاں یعقلون والی بات نہیں ہے. یہ تو انسان تو عقل والے ہیں نا، انسان تو ذوی العقل میں شامل ہے. تو جن کی طرف بھیجا گیا تو سب کی طرف بھیجے گئے نا رسول. ان سے پوچھا جائے گا کہ رسول کی آواز نہیں پہنچی. وید میں ہے، ہر کتاب میں رسول کی آواز ہے، اللہ کی ندا ہے. اچھا جی 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 ہاں ہاں یہ بہت اچھا ہے. یعنی کیا سبحان اللہ الحمدللہ یہ وزن میں بھاری ہے. ہاں جی جی ہاں اصل میں وہ بھاری ہے. جیسے کہ بہت اچھا وہ آپ نے سوال ذہن میں رکھا، کیونکہ مقصد میرا یہ نہیں تھا، نہیں تو پھر وہ کلمہ طیبہ اور وہ جو حدیث جو ہے پل رہا، کیونکہ وہ اپنا ضائع کرنے کا مقصد نہیں ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہوا تو اس کو نوٹ کر لیجیے گا. یہ جو سوال کر رہے ہیں نا کہ یہ سبحان اللہ بخاری کی حدیث ہے، آخری حدیث. امام بخاری نے اس حدیث پر اپنی بخاری کو ختم کیا ہے. ہر مدرسے میں ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ حدیث یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ درس میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ تو ہر عالم کو حفظ ہے یہ حدیث. کیا ہاں کہیں جی جی. تو اس کے ساتھ ایک اور سوال ہو کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفات میں دعا مانگو، اور میری اور میرے پچھلے انبیاء کی دعا کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے نا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو یہی آپ کا سوال ہے نا کہ یہ جو اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ بھاری ہیں، ٹھیک ہے نا، کلمات کا وزن. تو ان کا وزن ہوگا. اس عرفات میں جو دعا ہے اس کا وزن ہوگا، سورہ اخلاص کا وزن ہوگا، یہ بھاری وزن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کلمات اور نماز اور روزہ ان کا وزن ہلکا ہوگا، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ کیا مراد ہے کہ اگر آپ ان کلمات پر غور کریں تو خفیفتان ہے نا، کلمتان خفیفتان. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کتنے آسان ہے، مگر اس کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ پاک ہے اللہ. کیا
ہر شرک کی آمیزش سے. تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا وزنی کلمہ ہے یہ، کہ اللہ کو سب مانتے تھے مگر صرف ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اتخذ اللہ ولدا، کہتے تھے کہ اللہ نے لڑکے اختیار کیے، کہتے تھے نا. تو سبحانہ، تو کلمہ بہت وزنی ہے، اور سب سے وزنی بات توحید. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا پڑھو لا الہ الا اللہ. میں اور پچھلے انبیاء کہتے تھے اس سے بڑھ کر دعا کیا. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ایک اکیلا، صمد، بے نیا، لم یلد ولم یولد. تو اس وجہ سے اس کے معنی کے اعتبار سے یہ کلمات کیا ہیں، وزنی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کلمات وزنی نہیں، یہ زیادہ وزنی ہے. اب اس کے لیے یقین چاہیے. میں اس پر محنت کر رہا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے. عرفات میں کتابیں لے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، کیا ضرورت؟ یقین نہیں ہمارا ان کلمات پر. دعا مانگیے مگر اس کلمے پر یقین ہو. آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، قل اللہ احد پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں. تو یہ کس کا کام کرتے ہیں؟ ایٹم بم کا. جی اور کچھ؟ جی ہاں، تو جس کے بھارا ہوا پڑ رہا، اور وزن جو حق ہوگا وہی پڑ رہا بھاری ہوگا. جو کلمات حق نہیں ہوں گے وہ جھکے رہیں گے. جی ہاں، اعمال اس سے مراد ہے. جی نہیں، اعمال ہیں، فکری ہوں یا ظاہری ہوں، دونوں ہی آتے ہیں. جی تو مطلب کیا ہے کہ جو عمل آپ نے غلط کیے ہیں وہ پلڑے میں ڈالیں گے، اس کا وزن کچھ نہیں ہوگا. الوزن حق، بات کا ہی وزن ہوگا. جو حق ہے وہ وزنی ہے، جو وزنی ہے وہ حق ہے. اس کو یاد رکھیں. نہیں تمثیلی ہے. اب یہ کہ اس وقت اس کے کیا شکل و صورت ہوگی، وہ قیامت کے دن یہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کو مادی شکل دی جائے گی. اور اب سمجھنا تو کچھ مشکل نہیں ہے. پہلے تو وہ پیمانہ اور کلو گرام، اب تو الیکٹرانک وزن ہوتا ہے. تو اس وقت کیسے وزن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے نا کہ وزن کرے گا. تو اس کو، ان افعال کو اور صفات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہاں پر ان کو مادی شکل دی جائے گی. جی اس کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے نا، چونکہ یہ ہمارا عالم ناسوتی ہے نا. تو جب عالم ملکوت میں جائیں گے. لیکن بہت اچھا ہوا آپ نے سوال کیے، تاکہ الوزن کا یہ حق جو ہے ہمارا پورا ادا ہوا دونوں کے سوالات سے، کہ وزن جو ہے اس وقت کا وزن، آج کا وزن یہ مختلف ہوگا. اور اعمال کو بھی وزن کی شکل دی جائے گی، یعنی مادیت اس کو دی جائے گی. جبکہ عمل تو روحانی ہوتا ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. اب اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یاد رکھیے کہ اللہ کے افعال فعال لما یرید، اور اللہ کے صفات ہم سمجھ نہیں سکتے اس عالم میں ناسوت یعنی دنیا میں. جی بہت اچھا، ماشاء اللہ. کہیے. ہاں جی اصل میں ظلم یعنی کیا ہے؟ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، ہمارے کتاب کے ساتھ ظلم کیا. تو نتیجہ کیا؟ میں نے نتیجہ بتایا. بھائی انہوں نے کتاب کو تسلیم نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ شرک. کیونکہ کتاب آپ کو دعوت کس کی دیتی ہے؟ وحد اللہ، اعبد اللہ. تو کتاب کے ساتھ ظلم کیا، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا، مطلب آخر میں شرک. جی ایک ہی جی انکار کیا جائے گا. جی دونوں نہیں ایک ہی چیز ہے. وہاں پر بھی انکار، وزن یہاں زیادہ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرک کیا. خیریت ہے نا؟ جی تو ماشاء اللہ. تو سوال سے کئی چیزیں کھل جاتی ہیں. اگر آپ بھی سوال کیے کہ ایسا نہیں کہ دو ہی افراد کریں، صحیح ہے نا. کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ہمت بڑھے گی. جی اور ویسے کافی نستعین کے معنی مدد چاہنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے توفیق چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، نصرت چاہتے ہیں. تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا. نہیں یہ اور چیز ہے. یعنی جیسے کہ آج ابھی درس قرآن ہوا تو کئی لوگوں کو نصیحت ملی نا، جو آپ سمجھے تو نصیحت ملی، اس کا نام ہے نصیحت. یہ ہے نصیحت، یعنی جو سمجھ میں آیا اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم غلطی پر تھے، اب یہ ہوگا، یہ نصیحت. لفظی جو بتایا وہ آپ بند کر دیں. وہ تو آ گئے سوالات اس میں.
اتنے سوالات آ گئے کافی ہیں. اس میں کتنے جی تو جلدی آنے کی کوشش کریں چونکہ ہمارا ٹائم 10:30 سے. اب اور لوگوں کو بھی لے آئیے, اب تو ذمہ داری ہو گئی آپ کے ذمہ. جی انشاءاللہ. کیسے خیریت ہے نا؟ ٹھیک ٹھاک. اور صاحب خیریت ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. آئیے.